الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایک لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پہلے میں آپ کو سپریم کورٹ کا جو ایک قانونی فیصلہ ہے اور یہ ہائی کورٹس کو جو چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، وہ پشاور ہائی کورٹ ہو، وہ بلوچستان ہائی کورٹ ہو، وہ سندھ ہائی کورٹ ہو، ان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے اور یہ بڑا اہم حکم نامہ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا، ایک اہم کیس کی سماعت کر رہا تھا اور اس میں یہ ڈائریکشن دی گئی ہے تمام ہائی کورٹس کو۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کو تعلیمی اداروں کے معاملات میں مداخلت پر احتیاط برتنے کا حکم دے دیا ہے۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں سائیکالوجی کی طالبہ کی جگہ پیپر میں بیٹھنے پر ایمل خان کو 3 سال کے لیے نااہل قرار دینے سے متعلق اپیل کا 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹس کو جامعات کی پالیسیوں اور قواعد میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ قانون اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے علاوہ جامعات کے دیگر معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ جمہوریت شخصیات سے نہیں بلکہ قانون پر عمل کرنے سے قائم ہوتی ہے۔ فیصلے کے مطابق یونیورسٹیوں میں تعلیمی ماہرین ہوتے ہیں جو طلباء سے متعلق بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ججز کا کام ذاتی پسند یا ناپسند پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایمل خان نے سائیکالوجی کی طالبہ کی جگہ پیپر میں بیٹھنے کی غلطی تسلیم کی۔ سپریم کورٹ نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور طالب علم ایمل خان کی 3 سالہ نااہلی کا فیصلہ بحال کر دیا۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے سائیکالوجی کی طالبہ کی جگہ پیپر میں بیٹھنے والے ایمل خان کو 3 سال کے لیے نااہل کیا تھا۔ ایمل خان نے یونیورسٹی کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایمل خان کی نااہلی 3 سال سے کم کر کے 1 سال کر دی تھی اور اس پر پھر خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے یہ اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ 3 رکنی بینچ تھا اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے معاملات ہیں یا یونیورسٹیوں کے معاملات ہیں، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ عدالتوں میں آتا ہے تو عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور ہر تعلیمی ادارے کے خلاف کوئی معاملہ آئے اور اگر عدالتیں اپنی ٹانگ اڑا بیٹھیں اور عدالتیں اس معاملے میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں تو پھر جو تعلیمی اداروں میں بیٹھے پروفیسرز ہیں جو ایجوکیشن کے معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جب وہ کوئی فیصلے کرتے ہیں، جب وہ کوئی انکوائری کرتے ہیں تو پھر ایسے معاملات میں کیا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو یہ اس طرح کے معاملات ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں آیا وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، یہ جو اس طرح کی انکوائریز ہیں کیا ان میں کوئی قانون کے مطابق کوئی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں عدالتوں نے، اور اس پر آنریبل چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ لاہور جو جتنی بھی عدالتیں ہیں، جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں، ان کو کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے معاملات میں مداخلت پر احتیاط کا حکم جاری کیا ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے فیصلے ہوتے ہیں ان پر احتیاط سے کام لیا جائے، کیونکہ وہاں بیٹھے جو پروفیسرز ہیں وہ بہتر طریقے سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو عدالتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ ریپ کیسز سے متعلقہ ہے۔ ریپ کیسز میں متاثرہ جو لڑکی ہے یا متاثرہ خاتون ہے اس کا بیان بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں ہوا اس طرح سے تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی، وہ بچی ہے 6 سال کی بچی ہے، وہ اسکول جاتی تھی اور اسکول جاتی بچی کے ساتھ جو اس اسکول کے چپڑاسی تھے ان 2 درندوں نے واش روم کے اندر اس بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ زیادتی کا جو مقدمہ ہے کیونکہ وہ بچی تھی، کچھ دن کے ڈیلے کے بعد دائر ہوا۔ میڈیکل میں یہ تصدیق ہوئی کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ جو وہ بچی تھی ابھی اور اس کے ساتھ اگر کوئی اس کی جو فزیکل باڈی ہے اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن جو ڈی این اے ہے وہ پازیٹیو نہیں آیا اور نہ ہی یہ میڈیکل پازیٹیو آیا کہ آیا اس کے ساتھ ان 2-4 دنوں میں ریپ ہوا ہے۔ جب جو میڈیکل کروایا گیا تو اس وقت یہ بات سامنے نہ آئی، لیکن یہ بات تصدیق ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب اگلی ایویڈنس تھی کہ میڈیکل بھی نیل ہے اور ڈی این اے بھی نیل ہے اور پازیٹیو نہ آیا۔ اور جو سیشن عدالت تھی، سیشن 2 ملزمان تھے، ایک ملزم کو عدالت نے بری کر دیا تھا اور دوسرے ملزم کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔
یا اس پر جو اپیل فائل کی گئی، ریاست نے اپیل دائر کی، اپیل اگینسٹ اکیوٹل، اس جس کو اکیوٹ کیا گیا تھا، اور کنوکشن کے خلاف اپیل ملزم نے دائر کی۔ ملزم کے وکلاء کی عدالت سے یہ کہنا تھا کہ جس ملزم کی نہ ہی اس ملزم کا میڈیکل جو پازیٹیو آیا ہو، نہ ہی اس کا ڈی این اے پازیٹیو آیا ہو، تو کیسے سزا دی جا سکتی ہے، یا کیسے ایسے معاملات میں عدالتیں سزائے موت دے سکتی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا، جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں، آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جب ہم مختلف کیسز میں لڑائی کا کوئی معاملہ ہو یا قتل کا کوئی معاملہ اور اس میں کوئی زخمی ہو گیا ہو، تو جو زخمی گواہ ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ سٹار وٹنس ہے۔ اگر جو زخمی گواہ ہے وہ اپنا بیان دے، اور زخمی گواہ کے بیان پر اگر عدالتیں اس کے ملزم کو سزا دے سکتی ہیں، تو متاثرہ لڑکی کے بیان پر عدالتیں کیوں نہیں اس ملزم کو سزا دے سکتی؟ اگر میڈیکل پازیٹیو نہیں ہے، اگر ڈی این اے پازیٹیو نہیں ہے، نل آیا ہے، تو کیا متاثرہ جو لڑکی کا بیان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جبکہ یہی ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے اور جب زخمی گواہ عدالت میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، تو اگر زخمی گواہ کا بیان قابل قبول ہے تو پھر ایک متاثرہ ریپ کی متاثرہ بچی کا یا خاتون کا بیان قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اور صرف اس بنیاد پر اگر کوئی چاہے کہ اس ملزم کو ریلیف دے دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ میڈیکل بھی پازیٹیو نہیں آیا، ڈی این اے بھی پازیٹیو نہیں آیا، تو یہ عدالت نے کہا یہ بات غلط ہوگی اور یہ ظلم ہوگا، اور یہ جو لا آف ایویڈنس ہے اس کے ساتھ ایک ظلم ہوگا، اور یہ اس متاثرہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ اپنی فیملی کو نہیں بتاتے، اور کتنے دنوں کے بعد وہ اپنی فیملی کو بتاتے ہیں۔ جب کئی دنوں کا ڈیلے ہو جائے تو ڈیلے کے بعد، کیونکہ ڈی این اے تو نہیں آتا، نہ ڈی این اے آتا ہے نہ میڈیکل پازیٹیو آتا ہے، تو پھر کیا ان کو کلین چٹ دے دی جائے گی، اور کیا یہ سمجھا جائے گا کہ جو ملزم تھے انہوں نے کام نہیں کیا؟ اور پھر جب کرمنل لا یہ کہتا ہے کہ کرمنل لا میں ڈیلے کہیں بھی اس کی اہمیت نہیں ہے، ڈیلے کی جو اہمیت بالکل نہیں ہے، جب یہ چیز سامنے آ جائے تو پھر عدالت نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسے معاملات میں جو ملزمان ہیں یا جو درندے ملزم ہیں ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ عدالت نے اپیل خارج کر دی ملزم کی، اور عدالت نے ڈکلیئر کیا کہ اگر کیسز میں ڈی این اے کے لیے مواد ناکافی ہو اور اگر میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ بھی سامنے نہ آئے، تو پھر ایسے معاملات میں ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے متاثرہ خاتون کے بیان پر۔ فیصلے میں آخر میں جو کنکلوژن کی گئی، کہا گیا کہ میڈیکل رپورٹس اور ڈی این اے پازیٹیو نہ بھی ہو تو ملزم کو متاثرہ خاتون کے بیان پر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ سارے کے سارے معاملے پر وہ جو شخص ہے وہ گناہ گار ہے اور اس کی اپیل مسترد کی جاتی ہے، سزا کا فیصلہ بحال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم فیصلے تھے دو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا، جو کہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔